وشراء الدواب والحمیر، جانوروں اور گدھے کا خریدنا، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، اور جب کوئی بیچے کوئی جانور یا کوئی اونٹ اور وہ اس پر خود بھی ہو، یعنی مثلاً کوئی شخص اونٹ پر بیٹھا ہوا اور جس پہ بیٹھا وہ اونٹ بیٹھے بیٹھے اس پہ خرید دے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل، تو کیا اس پر قبضہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ اتر آئے، یعنی کیا وہ دوسرے کی ملکیت بن جائے گا جبکہ ابھی بیچنے والا خود اوپر بیٹھا ہی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر بیچ دیے جاتے ہیں اور مالک ان کے اندر خود رہ رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں جبکہ مالک گھر کے اندر رہ رہا ہو یا گاڑی والا گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اسی حالت میں وہ سودا کر رہا ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، بعنیہ، اس کو مجھ کو بیچ دو، یعنی جملا صعبا، یہ سخت گٹھا ہوا اونٹ جو ہے یہ مجھے دے دو۔ یہاں پھر یہ کہ وہ دوست سے خریدا اور انہوں نے اس کو پھر بیچ بھی ڈالا، اور یہاں جمل ہے، جمل کے ساتھ صعب، صعب کہتے ہیں مشکل کو، مشکل اونٹ یعنی جس کا کنٹرول مشکل تھا، جوان اونٹ ہوگا جس کو ابھی سدھانا یا اس سے کام لینا ایک مشکل چیز تھی، اس لیے اس کو جمل صعبا کہا گیا، یعنی مضبوط اعصاب کا ہٹا کٹا اونٹ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے نئے گھوڑے جوتتے ہیں ٹانگے میں تو کیا کرتے ہیں، ان کی باگیں کھینچ کے رکھنی پڑے، کبھی وہ ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ زیادہ بھاگنے لگتے ہیں تو سواری کو بڑا خوار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جمل انصاب بھی وہ اونٹ ہے کہ جس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہو۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں، ایک لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہا جاتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یا تبوک تھا۔ فأبطأ بی جملی، تو میرا اونٹ مجھے لے کر سست ہو رہا تھا، یعنی آہستہ چل رہا تھا، وآیا، اور تھک گیا، فأتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی میرا اونٹ مجھے تنگ کر رہا تھا، پہلے دیکھا آہستہ چل رہا تھا اور پھر تھک گیا، چلتا نہیں تھا۔ فقال جابر، تو آپ نے فرمایا جابر، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال ما شأنک، کہا کیا قصہ ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا ابطأ علی جملی، ہم جیسا ہو کسی کے ساتھ جا رہا تھا، اچھا آ جائے گا، پہنچ ہی جائے گا نا گھر، ہم تو چلیں گھر پہنچے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نہیں تھا، بلکہ دیکھا کہ ایک ساتھی کا اونٹ پیچھے رہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کس مشکل میں گرفتار ہو؟ یہ اخلاق ہے، اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ ایک اور موقع پر، یعنی یہ اور موقع ہے، وہ اور موقع ہے، حضرت صفیہ کا اونٹ جو تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگ گئی، تو وہ روتی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے ان کے آنسو پونچھتے چلے جا رہے تھے۔ قلت ابطأ علی جملی وآیا فتخلفت، میں نے کہا کہ یہ میرا اونٹ بڑا سستی کر رہا ہے اور چلتا نہیں اور تھک گیا ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ فنزل، تو آپ اترے، یعنی آپ اپنی سواری سے اترے، یحجنہ بمحجنہ، تو آپ اس کو کھینچنے لگے محجن کے ساتھ، اور محجن کہتے ہیں ٹیڑھے منہ کی لکڑی، یعنی مخصوص لکڑی جس سے جانوروں کو کچوکے دیے جاتے ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا ارکب، اب جو سوار ہو جاؤ۔ فرکبت، تو میں سوار ہو گیا۔ فلقد رأیتہ اکفہ، تو میں نے اسے دیکھا کہ میں اسے کھینچ رہا ہوں، یعنی پھر وہ اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے اسے کھینچ کے رکھنا پڑا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی پہلے چلتا نہیں تھا، پھر آپ نے جب اس اونٹ کو تھوڑا بہت ہلایا جلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل رہے تھے اور حضرت جابر بھی، دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جیسے دو لوگ چلتے ہیں تو دو سواریاں ساتھ ساتھ جیسے چل رہی ہیں، تو جابر کی سواری آگے بڑھنے لگی تو وہ کھینچ کھینچ کے رکھتے تھے کہ حضور ساتھ جا رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ رہوں۔ اب کیا ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں تزوجتا، تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، جیسے گپ شپ ہوتی ہے اسی طرح جیسے انسان سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو انسان باتیں شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر بات کے اندر بھی تعلیم ہے، صرف گپ شپ نہیں ہے بلکہ اچھے مشورے بھی ساتھ شامل ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں سوار جا رہے ہیں اونٹ پر، حضرت جابر اپنا اونٹ کھینچ رہے ہیں کہ وہ حضور سے آگے نہ نکلے، اور آپ پوچھتے ہیں اچھا شادی کر لی تم نے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال بکرن ام سیبا، کس سے کی ہے، کنواری لڑکی سے یا شادی شدہ سے، یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ سے؟ قلت بل سیبا، میں نے کہا کہ میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ قال افلا جاریتن، تم نے کسی لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، یعنی کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تلاعبها و تلاعبک، کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، یعنی اپنی ہم عمر سے شادی کیوں نہ کی؟ قلت ان لی اخوات، تو میں نے کہا، یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری بہنیں تھیں،
فأحببت أن أتزوج امرأة، تو میں نے چاہا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں تجمعهن، جو انہیں اکٹھا کر کے رکھے، یعنی ان کی لک آفٹر کرے، وتمشطهن، اور ان کی کنگھی کرے، وتقوم علیہن، اور ان پر قائم رہے، کھڑی رہے، یعنی ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی تربیت کرے۔ کہتے ہیں کہ ان کی باپ جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان کی 7-8 بہنیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان سب کی ذمہ داری ان پہ آ پڑی۔ لگتا ہے ان کی ماں بھی نہیں تھی، ظاہر اگر ماں ہوتی تو ماں ہی دیکھ بھال کر لیتی، باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، اور ساری کی ساری بہنیں بھائی کے گھر آ بیٹھے، اور بھائی ظاہر مرد تو باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے سیکریفائس کیا اور ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی کہ ان کی بہنوں کو دیکھ بھال کر سکیں۔ قال، کہا، اما انک قادم، اچھا تو پھر تم اب پہنچنے والے ہو، آنے والے ہو، یعنی شادی کی ہے، اب تم گھر پہنچو گے۔ فاذا قدمت، تو جب تم گھر آ جاؤ، فالکیس الکیسا، تو پھر خوش ہو جانا، یعنی تمہاری بیوی تمہارا استقبال کرے گی، یعنی اسے چھیڑ رہے ہیں ایک طرح سے۔ ثم قال، پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبیع جملک، اپنے اونٹ کو بیچو گے مجھے، یہ جو تمہیں ستاتا ہے اونٹ مجھے بیچ دو۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فاشتراہ منی بأوقیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چاندی کی اوقیہ کے بدلے مجھ سے خرید لیا۔ اب یہاں سے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے سودا کر لیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب تم گھر پہنچو تو پھر اتر کے تو پھر میں تم سے یہ خریدوں گا، نہیں، اسی حالت میں سودا کر لیا۔ ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ وقدمت بالغداۃ، اور میں اگلے دن صبح کو پہنچا۔ فجئنا الی المسجد، ہم مسجد کو آئے۔ فوجدته علی باب المسجد، تو میں نے آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ قال الآن قدمت، آپ نے پوچھا اب پہنچے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فدع جملک، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو چھوڑ دو۔ فادخل، پس داخل ہو۔ فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ یعنی جب سفر سے انسان واپس آئے، اور آپ کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے مسجد جاتے، نماز پڑھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے، اور اس سے ایک مقصود یہ بھی ہوتا تھا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ قافلہ واپس آ چکا ہے، کہ وہ بھی استقبال کی تیاری کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں فدخلت فصلیت، تو میں اندر داخل ہوا، میں نے نماز پڑھی۔ فامر بلالا، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، ان یزن لہ اقیہ، کہ ان کے لیے ایک اوقیہ چاندی جو ہے وہ تول دیں، یعنی اونٹ کی قیمت دے دیں، مراد یہ تھا۔ فوزن لی بلال، تو بلال نے میرے لیے وزن کیا۔ فرجح فی المیزان، اور میزان کو جھکایا، یعنی جب تولا تو تولنے میں جھکا کے تولا، زیادہ تولا مراد ہے۔ فانطلقت، تو میں چل دیا، حتی ولیت، یہاں تک کہ میں پیٹ موڑ گیا۔ فقال ادع لی جابرا، تو آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ قلت، تو میں نے کہا، الآن، اب، یرد علی الجمل، آپ میرا اونٹ واپس کر دیں گے۔ وہ دیر سے جو آیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ اونٹ جو ہے اب پھیر دیں گے، لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔ ولم یکن شیء ابغض الی منہ، اور مجھے اس اونٹ سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہیں تھی، یعنی میں نے شکر کیا کہ میری جان چھٹی، لیکن جب میں اونٹ چھوڑ کر چاندی لے کے آ ہی رہا تھا قیمت لے کے، اور آپ نے پیچھے سے مجھے بلا لیا، آپ نے شاید کسی اور کام کے لیے بلایا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے فکر پڑ گئی کہ حضور کہیں گے لے جاؤ اپنا اونٹ۔ قال خذ جملک ولک ثمن، آپ نے کہا یہ لو اپنا اونٹ اور قیمت بھی تمہاری، میں تم سے قیمت نہیں لیتا، یعنی دونوں چیزیں اس کو دے دیں۔ باب الاسواق التي كانت في الجاہلیہ فتبايع بها الناس في الاسلام، الاسواق بازار، التي كانت في الجاہلیہ جو دور جاہلیت میں ہوتے تھے، فتبايع بها الناس تو لوگ اس میں خرید و فروخت کرتے تھے، في الاسلام، اسلام کے دور میں، یعنی وہ بازار اور وہ دکانیں اور وہ جگہ جہاں دور جاہلیت میں لین دین ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد لوگوں کو تھوڑا تردد ہوا کہ کیا ہم وہیں جا کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور وہ اسلام میں بھی وہ بازار بازار رہے، انہیں مٹایا نہیں گیا۔ یعنی ایسا انقلاب نہیں تھا کہ جس میں بنی بنائی چیزوں کو کھاڑ پچھاڑ دیا جاتا اور ان کا نام سوکے اوقاز کی بجائے سوکے اسلام رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا نام اسلامی رکھ لیتے ہیں، خواہ اس میں اسلام کا کوئی بھی کام نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں آپ دیکھیں، سوائے چند نام بدلنے کے جن میں کوئی شرک کی بو آتی تھی یا کوئی تکبر اور فخر پایا جاتا تھا، باقی دور جاہلیت کی چیزوں کو ایز اٹ از رہنے دیا، ان کو نہیں بدلا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اندر جاہلیت بھری ہوئی ہے، صرف نام رکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے ملک کا نام پاکستان رکھا، پھر پاکستان سے آگے بڑھا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، لیکن اسلام بیچ میں نام کو نہیں، یعنی وہ طور طریقے نہیں ہم نے بدلے، نام بدلتے چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا تھا کہ وہی نام رہنے دیے، صرف عادات اور اخلاق اور اصول اور ضابطے بدل دیے کہ جو غیر اسلامی تھے، جو لوگوں کو تکلیف دینے والے تھے، کیونکہ اصل چیز نام نہیں ہے، اصل چیز کام ہے۔
حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت اکاز ومجنۃ وذو المجاز اسواق فی الجاہلیہ. سوق اکاز اور مجنہ اور ذو المجاز یہ بازاروں کے نام ہیں کہ یہ جاہلیت میں بازار ہوا کرتے تھے. فلما كان الاسلام جب اسلام کا دور آیا تأثموا من التجارت فیہا لوگوں نے اس میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا یعنی حرج محسوس کیا. فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. اور ابن عباس کی روایت میں فی مواسم الحج بھی لکھا ہوا ہے یعنی حج کے موسم میں. قرأ ابن عباس کذا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے ایسے پڑھا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک تفسیری نوٹ تھا. جیسے آپ ترجمہ لکھتے رہتے ہیں نا اور بعض اوقات لکھتے لکھتے بیچ میں کچھ اور تو پھر وہ اسی طرح مشہور ہو گیا. تو انہوں نے اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر لکھی. پھر ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس جو تھے وہ کیا تھے, مفسر قرآن تھے. باب شراء الابل اونٹوں کی فروخت. الہیم ہیم کہتے ہیں خارشی اونٹ کو, یعنی ایسا اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہو کیا بیچا جا سکتا ہے, یعنی بیمار اونٹ. اور ہیم کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے پیاسا. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں فشاربون شرب الہیم. تو ہیم ہوتا ہے پیاسا اونٹ. ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کی کہ جس میں اونٹ پانی پیتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ پی پی کے پانی پھٹ کے مر جاتا ہے. جیسے جو البقر گائے کی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں اس کے دماغ میں ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں میسیجز ملتے ہیں دماغ کے ذریعے, ہم جب کھا لیتے ہیں تو پھر میسیجز ملتے ہیں کہ بس اب اور نہیں کھاؤ. لیکن اگر وہ آرڈر کہیں اس میں خرابی ہو جائے تو انسان سٹاپ نہ لگا سکے اور کھاتا چلا جائے. تو گائے کو جانوروں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے. اونٹ کو پانی کی ہوتی ہے اور گائے کو سبزہ کھانے کی ہوتی ہے. بہرحال ابل اجرب, اجرب کہتے ہیں خارشی اونٹ. الحائم المخالف للقصد فی کل شیء, حائم کہتے ہیں مخالف کو. کون سا؟ للقصد اعتدال کی مخالفت کرنے والا, فی کل شیء ہر چیز میں, یعنی ہر چیز میں میانہ روی کو چھوڑ دینے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حائم. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عمرو کانا ہا ہونا رجل اسمہ نواس. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جس کا نام نواس تھا. وکانت عنده ابل ہیم, اس کے پاس خارشی اونٹ تھے یا بیمار شدہ اونٹ تھے, بیمار اونٹ کہہ سکتے ہیں آپ. فذهب ابن عمر رضی اللہ عنہما فاشترى تلك الابل. حضرت ابن عمر جو تھے عبداللہ بن عمر, انہوں نے جا کے وہ اونٹ خرید لیے. من شریک لہو, اس کے ساجھی سے, یعنی اصل مالک کا جو شراکت دار تھا اس سے وہ جا کے خرید لیے نواس کے ساجھی سے. فجاء الیہ شریکہ, تو اس کا شریک اس کے پاس ہے. فقال, کہنے لگا بئنا تلک الابل, کہ ہم نے وہ اونٹ بیچ ڈالے. فقال ممن بعتہ, کہا کس کو بیچے؟ قال من شیخ کذا و کذا, کہنے لگا فلاں اور فلاں بزرگ کو. فقال ویحک, کہنے لگا ستیا ناس تیرا. یہ کون کہتا ہے؟ نواس کہتا ہے. ذاک واللہ ابن عمر, وہ تو اللہ کی قسم ابن عمر تھے. فجاءہ, تو وہ ان کے پاس آ گیا. فقال, کہا ان شریکی باکا ابلا ہیمن, کہ میرے شریک نے, میرے ساجی نے آپ کو بیمار اونٹ بیچ دیے. ولم یعرفک, اور آپ کو پہچانا نہیں, یعنی آپ کو نہیں ہم دینا چاہتے, رکھے ہوئے تو بیچنے کے لیے تھے لیکن ان کی نیکی اور بزرگی کی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ اب بھی ہمارے ہاں پیمانے مختلف ہوتے ہیں. کسی کو کچھ دیتے وقت ایک ہاتھ رکھا جاتا ہے, کسی اور کو دیتے وقت دوسرا. جیسے گوشت لینے کے لیے آپ دیکھیں جب جاتے ہیں تو کچھ خاص گاہک ہوتے ہیں, ان کو اچھا چیز دے دیتے ہیں اور باقیوں کے لیے بیکار ردی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارا ارادہ آپ کو بیچنے کا نہیں تھا. قال فاستقها, تو کہنے لگے اچھا پھر لے جاؤ, چلا لے جاؤ. ساق یسوق, سے لے جاؤ. قال فلما ذهب يساقها, کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو لے جانے لگا, قال دعها, تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں اچھا چھوڑ دو ان کو. رضینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں. کیا فیصلہ؟ لا ادوا, کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہوتی. سمع سفیان امرن, یہ بات سفیان نے امر سے سنی تھی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ خارشی اونٹ جو ہے بیچا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک صحت مند اونٹ کی قیمت اور ہوگی اور ایک بیمار کی اور ہوگی, لیکن بیماری کی حالت اونٹ کے بیچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ بتا دینا چاہیے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ بیمار ہے. باب بیع السلاح فی الفتنہ, فتنے کے زمانے میں اسلحہ بیچنا, فتنے کے دور میں اسلحہ بیچنا. جیسے آج کل ہمارے ہاں کیا اسلحے کا کاروبار جائز ہے؟ وکرہ عمران بن حسین بیعہ فی الفتنہ, عمران بن حسین نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اسلحہ بکے گا اتنا ہی لوگوں کی گردنوں پہ چلے گا اور فساد اور پھیلے گا. تو اس لیے اس پر پابندی عائد کی جا سکتی. یعنی اصلاً اسلحے کی تجارت کوئی حرام پیشہ نہیں ہے, لیکن کب ممنوع ہے؟ جبکہ فتنہ فساد کا زمانہ ہو.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین. کہتے کہ ہم حنین کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. کس کام کو نکلے؟ جہاد کرنے. فبعت الدرع، تو میں نے بیچی ایک درع یعنی زرہ بختر. فابتعت به مخرفا، پھر میں نے خرید لیا اس کے عوض ایک باغ فی بنی سلمہ، بنو سلمہ کی زمین میں. فإنه لأول مال، تو یہ پہلا مال تھا تأصلته فی الاسلام جو میں نے اسلام میں حاصل کیا تھا. ہوا یہ کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، مال غنیمت میں ایک زرہ ان کے حصے میں آئی، وہ زرہ انہوں نے بیچی، کافی قیمتی زرہ تھی. بیچنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا انہوں نے باغ خریدا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر فتنہ و فساد کا زمانہ نہ ہو، جنگ گزر چکی ہو، تو جنگی سامان بیچا جا سکتا ہے. یہ مراد ہے اس سے. یہاں پر مخرف باغ کے لیے استعمال ہے، جو ایک نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے. خرف کا لفظی معنی ہے چننا، تو ایسا باغ جس میں پھل وغیرہ ہوں، پھلدار باغ مراد ہوگا کہ جس میں کچھ پک کیا جا سکے. بابن فی الاتار و بیع المسک، اتار عطر والا، بیع المسک اور مشک بیچنا، خوشبو کستوری. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بردہ ابن عبد الله قال سمعت ابا بردہ ابن ابی موسى عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح، اچھے ساتھی کی مثال، والجلیس السوء، اور برے ساتھی کی مثال، کمثل صاحب المسکی، خوشبو والے کی مثال کی طرح ہے، وکیر الحدادی، اور لوہار کی بھٹی جھونکنے والے. یعنی اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مشک بیچنے والا یعنی مسک بیچنے والا اور بھٹی جھونکنے والا. لا یعدمک من صاحب المسکی اما ان تشتریہ او تجد ریحہ، لا یعدمک کہ نہیں عدم ہوگا تجھ کو، کس سے؟ من صاحب المسک، خوشبو بیچنے والے سے. اما ان تشتریہ، چاہو تو خریدو، او تجد ریحہ، یا اس کی خوشبو ہی سونگتے رہو. یعنی اگر کسی ایسی دکان میں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر عطر کی خرید و فروخت ہوتی، تو خواہ آپ خریدیں یا نہ خریدیں، جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے، جتنی بوتلیں کھلیں گی، وہ خرید و فروخت ہوگی، تم خوشبو ہی سونگتے رہو گے. تو ایک اچھی مجلس میں خواہ آپ اس نیت سے نہ بھی گئے ہو کہ آپ کسی سے کچھ سیکھ کر آئیں، لیکن اچھے انسان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ آپ کے سوالوں کے جواب ملے، اس شخص کی اچھی باتوں سے، اچھے طرز عمل سے کچھ نہ کچھ آپ حاصل کرتے ہی چلے جائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کسی بری مجلس، بری صحبت، بری جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی مثال ایک بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ خواہ آپ اس سے کچھ لین دین نہ کریں، لیکن جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے اس کا جو دھواں ہے بھٹی کا جلنے کے بعد جو اٹھ رہا ہے، وہ آپ کو بدمزہ کرتا رہے گا، آپ کے کپڑے کالے کرے گا، آپ کے آکسیجن ختم ہوگی، آپ کی صحت کی خرابی ہوگی، اور بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں. فرمایا یحرق بیتک، تو اگر آپ کا گھر اس کے ساتھ ہوگا بھٹی والے کے، تو ہو سکتا ہے آپ کا گھر بھی جل جائے، اور صوبہ یا تمہارے کپڑے ہی جل جائیں. اور تجد ریحا منہ خبیثۃ، یا اس سے خبیث قسم کی بو تمہیں پہنچتی رہے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس باب میں کہ انسان دوست کے اختیار میں بہت احتیاط سے کام لے، کہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جس شخص کے پاس بیٹھتا ہے، اسی طرح کا رنگ اس پر بھی چڑھنے لگتا ہے. خوشبو والے کے پاس بیٹھ کر اس کے لباس میں خوشبو بھی. اور اس بھٹی کی مثال آپ شاید نہ سمجھے کہ بھٹی آپ نے کبھی دیکھی نہیں. اس کی مثال آپ کو دوں گی کہ اگر آپ کبھی کسی گاڑی بس میں ٹریول کریں جہاں کوئی اسموک کر رہا ہو، تو آپ بے شک خود اسموک نہ بھی کریں، لیکن اس کا دھواں آپ کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا اسموکنگ کرنے والے کے لیے. یعنی اسموکنگ کرنے والا صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان پہنچاتا، اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ تک دھواں نہیں بھی پہنچ رہا تو آپ کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اس دھوئیں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی آپ کے قریب آئے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کپڑوں میں اسمیل ہے، حالانکہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں. قصور آپ کا صرف اتنا کہ آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ اختیار کی. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اس وقت تک اللہ کی اطاعت پہ قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہمارا ماحول ایسا نہ ہو. ہمیں صرف اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرنی، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی، تاکہ ہر جگہ سے خوشگوار خوشبو کے جھونکے آئیں، جہاں دیکھیں وہ ہمیں معطر ہی کریں. یعنی جنت آپ کے اندر نہیں بستی، آپ کے ماحول میں بستی ہے، وہ ماحول جنت بنائیں. باب ذکر الحجام، حجام یعنی پشنے لگانے والے کا بیان. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن حمید عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال
حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے. فامر له بصاع من تمر، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک سا کھجور دی جائے. وامر اہلہ ان یخففوا من خراجہ، اور اس کے مالک کو حکم دیا کہ وہ اس کے محصول میں سے کچھ کمی کر دیں. اب اس حدیث سے دو باتیں سمجھنے کی. پیچھے آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے جو پچنے کے اوزار تھے وہ توڑ ڈالے تھے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پیشے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. تو فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر ایک ہی پیشے سے آپ جائز کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر اسی سے ناجائز کرنے لگیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. وہاں وہ گودنے کا کام کرتا تھا اس لیے اسے منع کیا گیا، لیکن یہاں وہ ایک علاج کے لیے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کا آپریشن کرتی ہے، یا جیسے گائنیکولوجسٹ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اسی پیشے سے وہ ابارشن کے ذریعے پیسہ کمانے لگتی ہے تو وہ ایک حرام کام ہے. تو یہ پیشہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہے، اس لیے اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں اصل اس طریقہ کار کو دخل ہے یا اس مقصد کو جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہو. پھر اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مالک تھے اس سے خراج کم کرنے کو کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو غلام خریدتے تھے ان سے مزدوری کروا کے دہاڑی لیا کرتے تھے. مثلا یہ ہے کہ اسے اوزار بھی دے دیا اور پھر کہا کہ جاؤ تم کام کرو، بس ڈیلی ہمیں اتنے چاہیے تم سے. اب اسے کام ملے یا نہ ملے اسے ڈیلی پے کرنی ہے اپنے مالک کو، یا ایک پرسنٹیج طے ہوتی تھی کہ اتنے پرسنٹ جو تم کماؤ گے. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ٹیکسی لے کے کسی کو دے دیتے اور اس سے طے کر لیتے کہ روز کا ہمیں اتنا دے دینا تم. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاج کرایا، اسے اجرت بھی دی، اور اس کے ساتھ اس کے مالک سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ جو تم اس سے لیتے ہو پرسنٹیج اس میں کمی کر دو، یعنی کچھ اسے اپنے لیے بھی کمانے دو. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پشنا لگوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وآت الذی حجمہ، اور دیا اس شخص کو جس نے پشنا لگایا تھا، یعنی اجرت دی. ولو کان حراما لم یعطہ، اگر یہ کام حرام ہوتا یعنی حجام کا تو آپ اس کو کچھ نہ دیتے. باب التجارتی فیما یکرہ لبسہ للرجال والنساء، اس چیز کی یا اس کپڑے کی تجارت جس کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے ناپسند ہو، یعنی مکروہ چیز کی تجارت. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر رضی اللہ عنہ بحلۃ حریر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حریر یعنی ریشمی حلہ یا چوغا بھیجا، او سیراء یا دھاری دار. فرآہا علیہ، تو ان کو اس پر پہنے ہوئے دیکھا، یعنی آپ نے مال غنیمت میں سے آپ کے پاس کچھ تحفتاً ایسی چیزیں آئیں تو آپ نے اس میں سے ایک حضرت عمر کو بھیج دیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کو پہن لیا، یہ سوچ کے کہ آپ نے بھیجا ہے اس لیے پہننا جائز ہوگا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ارسل بہا الیک لتلبسہا، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود پہن لو اس کو. انما یلبسہا، یہ تو وہ شخص پہنتا ہے من لا خلاق لہ، جس کا کوئی حصہ نہیں یعنی آخرت میں. انما بعثت الیک، یہ میں نے تیری طرف اس لیے بھیجا، لتستمتع بہا، کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی تبیعھا، اس کو بیچ ڈالو. یعنی وہ چیز جو ایک مرد کو پہننی ناجائز ہے لیکن بذات خود وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ اسے آگے بیچ سکتا ہے. مثلا شراب پینی ناجائز ہے، حرام ہے، تو شراب بیچنی بھی حرام ہے. لیکن ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے لیکن بذات خود حرام چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز قرار پایا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاویر، کہ حضرت عائشہ نے ایک تکیہ خریدا جس کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قاما، کھڑے ہو گئے، الباب، دروازے پر ہی، فلم يدخل، تو گھر میں داخل ہی نہ ہوئے. فعرفت فی وجهه الکراہیہ، کہتی کہ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اتوب الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، والی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں. ماذا اذنبت، میں نے کیا غلطی کی، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، کیا خیال ہے اس تکیے کے بارے میں.
قلت اشتریتها، میں نے کہا کہ میں نے اسے خریدا ہے، لکا آپ کے لیے، لتقعد علیہا کہ آپ اس پہ بیٹھیں، یعنی خوبصورت چیز ہے، آپ کے بیٹھنے کو خریدا ہے، وتوسدها اور آپ اس پہ تکیہ لگائیں یعنی ٹیک لگائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، ان تصویروں والے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعذبون، عذاب دیے جائیں گے، فیقال لهم، تو ان سے کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا، وقال، اور کہا، ان البیت الذی فیہ الصور، وہ گھر جس میں تصویریں ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، صاحب السلعہ، سلعہ کہتے ہیں سودے کو، سودے والا احق کو زیادہ حقدار، یعنی مال والا زیادہ حقدار ہے، بالصوم، قیمت بیان کرنے کو، صوم کہتے ہیں قیمت بیان کرنا، چکانا، نشان کرنا، یعنی جس کا مال ہو اس کو قیمت بتانے کا زیادہ حق ہے۔ مثلا اگر ایک شخص کچھ بیچ رہا ہے تو جو بیچ رہا ہے اس کی قیمت اسی کو مقرر کرنے کا حق ہے، جتنی چاہے مقرر کرے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الوارث عن ابی الطیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بن النجار، اے بنو نجار، سامنونی، قیمت لگاؤ مجھ کو، بحائطکم، اپنے اس باغ کی، وفیہ خربن، اس میں کچھ کھنڈرات تھے، ونخلن، اور کھجور کے درخت تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو جو زمین آپ کو پسند آئی اس کے لیے زمین والوں سے کہا کہ بتاؤ کیا لوگے اس کا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی ملکیت ہو، جس کا مال ہو، اسی کا حق ہے کہ وہ اس کی قیمت لگائے یا اس کو اپنے خوشی سے بیچے، یہ نہیں کہ دوسرا زبردستی کسی طرح اس کو ہتھیائے۔ باب کم یجوز الخیار، کتنا جائز ہے اختیار، یعنی کب تک بیع توڑنے کا اختیار باقی رہتا ہے، کب تک اسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ حدثنا صدقۃ اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان المتبايعين، دونوں خرید و فروخت کرنے والے، بالخیاری، اختیار کے ساتھ ہیں، فی بیعہما، اپنی تجارت میں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، الگ نہ ہو جائیں، او یکون البیع خیارا، یا پھر خود بیع خیار ہو، یعنی ایسی تجارت جس میں یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہو کہ یہ کسی بھی وقت واپس ہو سکتی ہے۔ وقالا نافع، نافع کہتے ہیں، وکانا ابن عمر اذا اشترى شیئا، کہ ابن عمر جب کوئی چیز خریدتے تھے، یعجبہ، جس کو وہ پسند کرتے، فارق صاحبہ، تو اس کے بیچنے والے سے جلدی الگ ہو جاتے تھے، یعنی کہیں واپس نہ لے لے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار، بائع اور مشتری اختیار کے ساتھ ہیں، ان کو اختیار ہے، ما لم یفترقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ وزاد احمد حدثنا بہز قال قال حمام فذكرت ذلك لابي التياح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابو التیاح کو بیان کی، فقال، تو کہا، كنت مع ابي الخليل، میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا، لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، جب عبداللہ بن حارث نے ان کو یہ حدیث بتائی تھی۔ باب اذا لم یوقت فی الخیار، جب اختیار میں یا اس کی مدت میں کوئی وقت مقرر نہ کیا جائے، حل یجوز البیع، تو کیا بیع جائز ہوگی یا نہیں، یعنی اگر کوئی اختیار کی مدت نہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یقول احدهما لصاحبہ اختر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جدا ہونے تک ہی اختیار ہے، یا دوسری صورت کیا ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے سے کہے کہ اختیار کر لو، مدت طے کر لو، وربما قال او یکون بیع خیار، یا پھر بیع میں اختیار کی شرط ہو، اگر وہ شرط مقرر کر لی گئی ہے تو جدا ہونے کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا، ادروائز اختیار ختم ہو جائے گا، یعنی کس چیز کا اختیار، سودا لوٹانے کا یا قیمت لوٹانے کا۔ باب البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة حدثنا اسحاق اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام، کہتے ہیں کہ میں نے حکیم بن حزام سے سنا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فان صدقا وبینا بورک لهما وان كذبا وكتما محقت برکت بیعہما،
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بالخيار. تو مراد کیا ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو، لیکن بے خیار میں، یعنی وہ تجارت جس کے اندر ایک پیریڈ مقرر کر لیا جائے کہ اس وقت تک سودا لیا دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں عموماً جو سٹورز وغیرہ پر آپ جب تک رسید سنبھال کے رکھیں تو بعض اوقات سال کے اندر 6 ماہ کے اندر ایک محدود مدت کے اندر آپ جب چاہیں سامان واپس لے جا کے پیسے لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مدت مقرر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر بیچنے والا ذمہ دار نہ ہوگا. باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، کہ جب بائع یا مشتری دوسرے کو بیع کے بعد اختیار دے اور وہ بیع پسند کرے تو بیع لازم ہو جائے گی. فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان، جب دو لوگ خرید و فروخت کریں، فكل واحد منهما بالخيار، تو ہر ایک کو اختیار ہے، ما لم يتفرقا، جب تک کہ جدا نہ ہو، وكانا جميعا، اور دونوں اکٹھے ہوں، او يخير احدهما الاخر، یا ان میں سے ایک شخص دوسرے کو اختیار سونپ دے، فتبايعا، پھر وہ خرید و فروخت کریں، علی ذالک، اس پر، فقد وجب البيع، تو وہ بیع جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. وان تفرقا بعد ان يتبايعا، اور اگر جدا ہو جائے بعد خرید و فروخت کے، ولم يترك واحد منهما البيع، اور دونوں میں سے ایک تجارت کو یا وہ سودے کو نہ چھوڑے، فقد وجب البيع، تو بھی بیع لازم ہو جاتی ہے. باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، کہ اگر بائع جو ہے، بائع کا لفظ بیچنے والے کے لیے ذرا ذہن میں ڈال لیں، بائع بے سے بیچنے والا. یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ عربی زبان میں بیع کا مطلب خرید و فروخت دونوں ہوتا ہے، اشترا کا مطلب بھی خرید اور فروخت دونوں ہوتا ہے، تو پھر عموماً معنی متعین کرنے میں مشکل پیش آتی. تو بائع اور مشتری جب دونوں لفظ آمنے سامنے آئے تو ہمیشہ بائع سے مراد بیچنے والا ہوتا ہے اور مشتری سے مراد خریدنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بے کو بے سے ملا کے بات ذہن میں بٹھا لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب جب میں بائع مشتری لفظ یوز کروں گی تو آپ بار بار اس کنفیوژن میں نہ ہو کہ کون سا لینے والا اور کون سا دینے والا. اذا كان البائع، اگر بائع بالخيار، اختیار کی شرط رکھے، هل يجوز البيع، تو کیا بیع جائز ہوگی. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار، کہ ہر دو بیچنے والے ان دونوں کے درمیان بیع نہیں ہوگی، لازم نہیں ہوتی، حتی یتفرقا، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں، الا بیع الخيار، مگر بیع خیار، یعنی اس صورت میں وہ سودا واپس ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. شاید آپ کو یہ تجارت کی باتیں تو بہت انٹرسٹنگ نہ لگ رہی ہوں، لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں عورتوں کو یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے باتیں اور جان لینی چاہیے، کیونکہ اب بازار انہی کے دم سے قائم ہے. حدثني اسحاق اخبرنا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن ابی الخلیل عن عبد الله بن الحارث عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیان بالخيار حتى يتفرقا. قال حمام وجدت فی کتابی، حمام کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں پایا، یختار، اختیار کرے، ثلاث مرار، 3 مرتبہ، فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما فعسى ان یربحا ربحا ویمحقا برکت بیعہما. یہ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ اگر وہ سچ بولتا ہے اور بیان کرتا ہے تو دونوں کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولتا ہے اور چھپاتا ہے عیب کو تو ہو سکتا ہے کہ نفع تو کما لے، وَيُمْحَقَ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، اور ان کی جو تجارت ہے اس کی برکت ختم ہو جائے. قال وحدثنا حمام حدثنا ابو التیاح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حکیم بن حزام عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا اشترى شيئا، جب کوئی چیز خریدے، فوهب من ساعته، تو ہبہ کر دے اسی وقت، یعنی اگر کوئی شخص ایک چیز خریدتا ہے پھر اس کو اسی وقت ہبہ کر دیتا ہے. مثلا آپ کسی دکان پر گئے، کچھ خریدا، ساتھ آپ کے کوئی اور بھی تھا، آپ نے خریدا اور کہا اچھا یہ تم لے لو، تو یہ ہبہ ہو گیا نا، ساتھ ہی دے دی. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہیں کھڑے کھڑے وہ چیز آگے سے آگے پہنچائی جا سکتی ہے. قبل ان یتفرقا، اس سے پہلے کہ وہ جدا ہوں، یعنی تفرق سے پہلے ہبہ ہو گیا. ولم ينکر البائع، اور نہیں اعتراض کیا بیچنے والے نے، علی المشتری، خریدنے والے پر، اگر اس کو اعتراض نہ ہو. اب اشترى عبدا،
یا کوئی شخص ایک غلام خریدے فاعتقہ وہیں اس کو آزاد کر دے، تو اب بیچنے والا کیا اس آزاد شدہ غلام کو واپس لے سکتا ہے؟ یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ وقال طاؤس فی من یشتری السلعۃ علی الرضا، کہ وہ شخص جو خریدے کوئی سامان بائے کی رضامندی سے ثم باعہا پھر اس کو آگے بیچ ڈالے، وجبت لہو تو واجب ہو گئی اس کے لیے بائے کے لیے کیا یعنی بیع، والربح لہو اور نفع کس کو ملے گا؟ بیچنے والے کو، یعنی دوسرے بیچنے والے۔ مثلا آپ کسی دکان پہ کھڑی، آپ ایک چیز پین خریدتی ہیں، مثلا ابھی وہیں کھڑی ہیں، تو کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ اچھا آپ نے کتنے کا خریدا؟ آپ کہتی 10 روپے کا، کہتے اچھا 11 کو مجھے بیچ دو، تو آپ وہیں کھڑے کھڑے 11 کو اس کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیونکہ حدیث ہے نا کہ اختیار ہے بیچنے والے کو کہ سودا واپس لے لے، کیا وہ واپس لے گا؟ نہیں، جب وہ آگے چلا گیا تو اب وہ واجب ہو گئی بیع، وہ اس کے اور اس کے درمیان ہو گئی، اب نفع یہ بیچ والے کو ملے گا۔ وقال الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فکنت علی بکر صعب، تو میں ایک نوجوان اونٹ پر تھا، یعنی صعب وہی مشکل والا، پیچھے اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، لعمر جو عمر کا تھا، فکان یغلبنی تو وہ مجھ پر غالب آ جاتا، فیتقدم تو آگے بڑھ جاتا، امام القوم ساری قوم سے آگے، یعنی ایسا اونٹ تھا جو بڑا مشکل تھا کنٹرول کرنا، وہ تیز بھاگنے لگتا اور باقی سب سے آگے کو ہو جاتا۔ فیسجرہ عمر تو عمر اس کو ڈانٹتے، ویردہ اور اس کو لوٹاتے، ثم یتقدم پھر وہ آگے چلا جاتا، فیسجرہ عمر ویردہ پھر وہ اس کو ڈانٹتے پھر وہ پیچھے جاتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا بعنیہ، اسے مجھے بیچ دو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، پیچھے حضرت جابر کی حدیث سے یہاں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے دکھ بانٹنے کا کس قدر احساس تھا، کہ جانور ہے ان کو تنگ کر رہا ہے، کہتے اچھا تم مجھے بیچ دو، مت تھکو اس سے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بازو کہتے تھے کہ بچے ماں کو تنگ کر رہے تھے تو کوئی دوسرا کہ اچھا ادھر لاؤ میں اسے بہلاتی ہوں، چھوڑو اس کو۔ تو یہ بھی کسی کا دکھ بانٹنا یا کسی کا غم بانٹنا جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت تھی، یا ان کو کہیں اور مل نہیں رہا تھا کہ آپ ایک خرابی اونٹ جا کے خریدتے اور ایسا سرکش قسم کا ہی خریدتے، لیکن یہ کیا تھا؟ دوسرے کی سہولت کے لیے، دوسرے کے آرام کے لیے۔ اور یہی اصل دین ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ قال تو عمر کہتا ہے هُوَ لَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آپ کا ہو گیا، آپ کہتے ہیں اسے بیچ ڈالو مجھے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو ہی نہیں، آپ مفت لے لیں۔ قال بِعنِیہ، آپ نے فرمایا نہیں بیچو اس کو، فباعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کیا کیا؟ هو لک یا عبداللہ ابن عمر، یہ لو عبداللہ بن عمر یہ تمہارا، تسنا بی ما شئت، جو چاہو کرو۔ یعنی اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ایک جگہ سے خرید کے آگے فوراً ہبہ کر دیا آپ نے، یعنی باپ سے خریدا اور بیٹے کو توفتاً دے دیا، ہبتاً دے دیا، اور یہ ایک ہی مجلس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جدا تو نہیں ہوا لیکن اسی وقت لے کے سودا آگے کر رہا ہے اور اس سے نفع کما رہا ہے، تو اس سے جو اصل بائع ہے اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زمین جو وادی القرا میں تھی، وادی سے مراد یا وادی القرا ہے، اس کو کیا کیا؟ حضرت عثمان کے ہاتھ بیچ ڈالی۔ بعت پھر بیچنا بے کے ساتھ لگائیں، بخیبر اس کے بدلے جو ان کے پاس خیبر میں تھی، یعنی ادلا بدلا کیا، ایک زمین دے کے دوسری زمین لے لی۔ فلما تبایعنا، جب ہم نے یہ سودا کر لیا، رجعت علی عقبی تو میں اپنے ایڑی پہ لوٹا، حتی خرجت من بیتہ یہاں تک کہ میں نکلا کہاں سے؟ اس کے گھر سے، خشیت ان یرادن البیع اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ سے سودا واپس نہ کر دیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وکانت السنہ اور سنت کیا تھی؟ ان المتبایعین بالخیار حتی یتفرقا، کہ دونوں کو اختیار ہوتا تھا کہ سودا واپس کر لیں جب تک کہ وہ الگ نہ ہو۔ قال عبداللہ فلما وجب بیعی، جب میری بیع واجب ہو گئی، یعنی سودا پکا ہو گیا الگ ہونے سے، وبیعہ اور اس کی بیع، رأیت انی قد غبنتہ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ان کو کیا کیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے، غبن کیا ہے ان کے ساتھ، ان کا حق مارا ہے۔ بِأَنِّي سُقْتُهُ کہ میں نے ان کو دھکیل دیا ہے، إِلَىٰ أَرْضِ سَمُودَ سمود کی زمین کی طرف، بِثَلَاثِ لَيَالٍ 3 راتوں کی مسافت پر، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ اور انہوں نے مجھے قریب کر دیا مدینہ کے، بِثَلَاثِ لَيَالٍ 3 راتوں کی مسافت پر۔
یعنی پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، ان کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کیا کہ ان کو اتنی دور زمین دی اور اس کے بدلے خود قریب کی زمین لے لی. لیکن سودا تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اپنے ارادے اور نیت سے جدا ہونا جو ہے وہ درست ہے. لیکن دھوکہ اس لیے نہیں اس کو کہا جائے گا، وہ تو ان کا اپنا ایک احساس تھا تقویٰ کی بنا پر. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی جبر کے بغیر اپنی رضامندی سے کوئی سودا کر لیتا ہے تو کر لے، ہو سکتا ہے کہ ان کو دور کی زمین میں کوئی فائدہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شہر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ شہر کے باہر جا کے رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایک شخص جس کو شہر کے اندر رہنا پسند ہے، اگر اس کو وہ جگہ مل گئی اور دوسرا جو باہر پسند کر رہا ہے اس کو وہ مل گئی، تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ یہ سوچے کہ میری پسند تو وہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے دوسرے کو کوئی دھوکہ دیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو نہیں، اگر رضامندی سے ہوا ہو کسی جبر کے بغیر تو ٹھیک ہے. اس سے ایک اور اندازہ لگائیں کہ بہرحال وہ انسان تھے، اور انسانوں والے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی تھے، اور انسانوں کا جیسے وہ ایک ہوتا نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وہ چیز بھی ملتی ہے. باب ما یکرہ من الخداع فی البیع، تجارت میں دھوکہ دینا یہ ناپسندیدہ ہے. کیونکہ اوپر بات ہوئی نا کہ غبنتہ، تو اسی سے پھر اگلا باب دھوکے کے اوپر ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، انہ یخدع فی البیوع، کہ وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تجارت میں، یعنی وہ ٹھگ لیا جاتا ہے، لوگ اس کو چکما دے جاتے ہیں. فقال اذا بایعت فقل لا خلابۃ، آپ نے فرمایا کہ جب تم اب کوئی چیز بیچو تو کہا کرو لا خلابہ، دھوکے کا کوئی کام نہیں، اب دھوکہ نہیں ہوگا، مت دھوکہ دینا. یعنی اسی وقت اس بات کو واضح کر دو، لیکن جب ہو چکے تو پھر اس کے بعد اسے لوٹایا نہیں جا سکتا. کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور ان کے سر میں زخم آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عقل میں کچھ فطور آیا تھا، تو لوگ جو ذرا کم عقل لوگ ہوتے ہیں ان سے مفاد حاصل کر جاتے ہیں. باب ما ذکر فی الاسواق، بازاروں کا بیان. وقال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، قلت تو میں نے کہا، هل من سوق فیہ تجارت، یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ فقال سوق قینقاع، تو کہا کہ سوق قینقاع یعنی یہودیوں کا بازار ہے. وقال عبد الرحمن دلونی علی السوق، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. وقال عمر الہان الصفق بالاسواق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے غافل کیے رکھا بازاروں میں خرید و فروخت نے. صفق کہتے ہیں خرید و فروخت. یہ پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں جن کا صرف ایک حصہ یاد دہانی کو یہاں لایا جا رہا ہے. حدثني محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبیر بن مطعم قال حدثتني عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا. فاذا كانوا ببیداء من الارض، جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یخسف باولہم وآخرہم، ان کا اول و آخر سب دھنسا دیا جائے گا. یعنی جو اس میدان پر جو چیز بھی موجود ہوگی سب کے سب دھس جائیں گے. قالت، کہنے لگی، کون؟ حضرت عائشہ. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف باولہم وآخرہم، کس طرح دھنسا دیا جائے گا ان کا پہلا اور آخری، یعنی سب کے سب کیوں دھنسا دیے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم، اور اس میں ان کے بازار بھی ہوں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ ہوں گے. ومن لیس منہم، اور وہ ان میں سے نہیں ہوں گے. یعنی جس زمین سے وہ گزر رہے ہوں گے یا جس زمین کو دھنسایا جائے گا اس زمین پر بازار گھر اور لوگوں کے بھی ہوں گے، تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی. قال یخسف باولہم وآخر، کہا ہاں اول آخر سارے کے سارے. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات چند لوگوں کے جرم کی وجہ سے کسی آبادی پر عذاب آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے. اب جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس گھر کو جہاں لوگ بہت نیک ہوں ان کو کہنے اس گھر کو نہیں ٹوٹنے دینا اور ساتھ والے کو توڑنا ہے. نہیں، وہ زلزلہ آتا ہے تو سب پس جاتے ہیں، آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. اسی طرح جس معاشرے کے اندر کچھ برے لوگ ہوں، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں صرف برے نہیں بلکہ اچھے بھی پس جاتے ہیں بعض اوقات. اور وہ تو ایک طبعی اور ایک فطری سی چیز ہے. لیکن قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اس ظلم میں شریک نہ تھے، وہ الگ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدعا و20 درجة، کہ تم میں سے کسی شخص کی جماعت میں نماز جو ہے وہ بازار کی نماز کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے. وذلك بأنه، یہ اس وجہ سے کہ اذا تودع، جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے،
ثم اتى المسجد، پھر مسجد کو جاتا ہے، لا يريد الا الصلاۃ، نماز کے علاوہ کچھ اور نہیں ارادہ رکھتا، لا ينهضه الا الصلاۃ، نہیں اٹھاتی اس کو مگر نماز، لم يخطو خطوۃ الا رفع بها درجۃ، نہیں اٹھاتا کوئی قدم مگر اس کے ساتھ اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، او حطت عنہ بها خطیئۃ، یا اس کی خطا مٹا دی جاتی ہے، والملائکۃ تصلی علی احدکم، اور فرشتے تم میں سے ایک پر دعائیں کرتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنے نماز کی جگہ پر ہوتا ہے، الذی یصلی فیہ، جس میں وہ نماز پڑھتا ہے، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یعنی فرشتے نمازی پر دعائیں کرتے ہیں، کیا اللہ اس پہ رحمت کر، اللہ اس کے اوپر اپنی مہربانی فرما، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ وضو نہیں توڑتا، ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، یعنی مسلمانوں کو یا فرشتوں کو، وقال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز کے لیے وہ انتظار کر رہا ہوتا، رکا رہتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بازار میں جانا درست ہے، اور بازار میں اگر کبھی نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ بازار کی نماز کے مقابلے میں مسجد کی نماز جو ہے وہ 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ وہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جبکہ بازار کی نماز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ صرف فرض ہی ادا کرنے والی بات ہوتی ہے، اس میں باقی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور پھر بھی ویسے بھی ہے کہ جس شغل میں انسان مشغول ہو اس کے پاس ہی نماز پڑھو تو سارا دھیان لین دین لوگوں کے آنے جانے میں لگا ہو سکتا ہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبة عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے، فقال رجل یا ابا القاسم، تو ایک شخص بولا اے ابو القاسم، فالتفت الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ موڑا، فقال انما دعوت هذا، تو کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا، اس کو بلایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو، ولا تکنو بکنیتی، لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی زندگی کی حد تک تھا، اب ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی، یا یہ کہ دونوں کو ملا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا نام محمد ہو اس کی کنیت ابو القاسم۔ اور یہاں حدیث کس لیے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے، یعنی بازار میں جانا اگرچہ کوئی بہت پسندیدہ کام نہیں، لیکن کوئی حرام بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ دعا رجل بالبقیع یا ابو القاسم، بقیع کے جگہ پر ایک شخص نے کہا اے ابو القاسم، فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فقال لم اعنک، کہا میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، آپ کو نہیں بلا رہا تھا، قال سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی، فرمایا میرے نام پہ نام رکھو لیکن کنیت پہ کنیت مت رکھو۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے، لا یکلمنی، آپ نے مجھ سے بات نہ کی، یعنی نکلے اور چلے گئے، مجھ سے کوئی بات نہ ہوئی آپ کی، ولا اکلمہ، اور نہ میں نے آپ سے بات کی، حتی اتی سوق بنی قینقاع، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے، فجلس بفناء بیت فاطمہ، تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھے، فقالا، تو کہا اسما لکا، کیا بچہ ہے، یعنی حضرت حسن کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بچہ کہاں ہے، اسما لکا، کیا یہاں بچہ ہے، فحبست شیئا، تو آپ کو کسی کام نے روک لیا تھا، فظننت انہا، تو میں نے سمجھا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں تلبسو، پہنا رہی ہیں اس کو صحابن امامہ، او تغسلو، یا پھر نہلا رہی ہیں، تو یہ دو کام ہی ایسے ہیں کہ جن میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ صحابن جو ہے ویسے تو بادل کو کہتے ہیں، اور بادل بھی چھا جاتا ہے نا، ڈھانپ لیتا ہے، تو اسی سے پھر یہ کہ تلبسو صحابن، کہ وہ ان کو امامہ لپیٹ رہے ہیں، آپ نے دیکھا پگڑی لپیٹتے وقت بہت سے بل دینے پڑتے ہیں تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، کہنے لگے کہ میں نے سمجھا کہ یا تو وہ امامہ پہنا رہی ہیں یا پھر نہلا رہی ہیں، فجاء یشتد، تو پھر کیا ہوا، دوڑتے ہوئے آئے، حتی آنا کہو، یہاں تک کہ آپ سے گلے ملے، وقبلہ، آپ نے اس کو بوسہ دیا، کس کو، حضرت حسن کو، وقال، اور فرمایا اللہم احبہ، اے اللہ اس سے محبت رکھ، واحب من یحبہ، اور اس سے بھی محبت رکھ جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی حضرت حسن سے۔ قال سفیان قال عبید اللہ اخبرنی انہ رأى نافع بن جبیر اوتر برکعۃ، کہتے ہیں کہ انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھ رہے تھے۔ یہاں اصل میں تو وہ سماع ثابت کرنے کے لیے امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے ان سے جو سنا وہ درست سنا۔ دوسری بات جس مقصد کے لیے پوری یہ حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع یعنی یہودیوں کے بازار میں گئے، یعنی پوری حدیث حضرت حسن کا قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے یہاں پر، وہ تو ایک الگ استفادہ ہے جو ہم نے کیا۔ اصل بات یہ حضرت ابو ہریرہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کس بازار میں تشریف لے گئے تھے۔
حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسى النافع حدثنا ابن عمر انہم كانوا يشترون الطعام من الركبان. ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ قافلے والوں سے، قافلہ سواروں سے کھانا خریدتے تھے، غلہ خریدتے تھے، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. فیبعث علیہم من یمنعہم، تو بھیج دیتے تھے ان میں سے کسی ایک کو کہ وہ جو ان کو روک رکھے، ان یبیعوہ، کہ وہ اسے بیچ نہ ڈالے، حیث اشتروہ حتی ینقلوہ حیث یباع الطعام. تو ہوتا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ان کے پاس بھیجتے جو ان کو اسی جگہ وہ غلہ بیچنے سے منع کرتا، جب تک کہ اس اناج کو جہاں اناج بکتا ہے وہاں تک نہ لے، منڈی تک نہ لے آئے، راستے میں بیچنے سے منع کیا. اس کی کیا حکمت تھی کہ مثلا ایک شخص جو باہر سے غلہ لے کے آ رہا ہے قافلے پہ، تو اس کو تو نہیں پتا کہ بھاؤ کیا ہے، تو کچھ ہوشیار لوگ راستے میں جا کے سستے داموں ان سے لینے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ کیا کرتے؟ منع کرتے کہ یہاں مت خرید و فروخت کرو، جہاں بیچنے کی جگہ وہاں آؤ اور پھر وہاں آ کے دیکھو کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور اس کے مطابق خرید و فروخت ہو. یعنی یہ دھوکے سے منع کیا گیا نا، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. قال وحدثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج خرید کر اس کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے. یعنی صرف کاغذی کاروائی پر خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، پوزیشن ضروری ہے، یہ مراد. باب کراہیت الصخب فی السوق، بازار میں شور شرابہ ہنگامہ کرنے سے منع کیا گیا، ناپسند کیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو محاورہ بھی مشہور ہے کہ مچھلی بازار ہے. یعنی ایک تہذیب اور ایک تمیز اور ایک اخلاق اور ایک قوم کی ایک اقدار کا پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. یہ جہالت اور اکھڑ پن کی باتیں ہیں کہ انسان بازار میں شور ہنگامہ اور چیخ و پکار کرے. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ. میں نے کہا کہ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں کیا صفت آئی ہے. یہ کس نے پوچھا؟ عطا بن یسار نے. کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، کہ حضور کی جو تورات میں صفات آئی ہیں وہ بتاؤ. قال اجل، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ، اللہ کی قسم آپ کا ذکر تورات میں اس طرح آیا، موصوف وصف بیان کیے گئے ہیں، ببعض صفته فی القرآن، وہی بعض صفات جو قرآن میں آپ کی بیان کی گئی. کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین. یہ تین پہلی چیزیں تو قرآن میں بھی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. وحرزا، اور بچانے والا، للامیین، ان پڑھ لوگوں کو، یعنی عربوں کو. انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور رسول ہے. سمیتک المتوکل، تیرا نام میں نے توکل کرنے والا، متوکل رکھا. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ ہی بد اخلاق اور نہ سخت دل، ولا سخاب، اور نہ شور شرابہ کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شور ہنگامہ تہذیب کے خلاف ہے. فی الاسواق، کی بازاروں میں. آپ دیکھیں کہ گھر میں پھر کیوں کرے گا کوئی؟ یعنی گھر میں کرنے کی تو اجازت ہی نہیں رہتی. جب بازار جیسی جگہ پہ کرنے کو ممنوع، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو پھر ہمارے ہاں بازار کیا، گھر کیا، کلاس روم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کبھی کبھی. یعنی تعلیمی ادارے، میں نے تو دیکھا ہمارے اسکولوں میں استانیاں صرف ڈنڈے ہی بجاتی رہ جاتی ہیں، چپ کرو اور چپ کرو. پڑھائی تو کیا ہوتی، اسی کی تربیت اور ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بیٹی جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے وہاں نرسری میں ڈالا، اور جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا، جب میں کبھی جاتی تھی اس کی کلاس میں، کہ 20-30 بچوں میں کوئی بھی شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں ہوتا، ہر بچہ خاموشی سے بیٹھ کے کام کر رہا. اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں اسکولوں میں آپ دیکھیں، اچھے خاصے جو اسکول ہیں، کسی بھی اسٹینڈرڈ اسکول کا آپ حال دیکھ لیں جا کے کہ کس قدر شور و غل اور ہنگامہ. استانیوں کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے بچوں کے شور ہنگامے سے، اور چپ کراتے ہی وقت گزر جاتا ہے. تعلیم اور تربیت کا وقت تو پھر بالکل ہی غائب ہے. تو یہ ٹریننگ کا فرق ہے. یہ بیسکس ہماری تھیں جو دوسروں نے لے لی، اور ہم وہیں کے وہیں جاہل کھڑے ہیں، دور جاہلیت میں پہنچے ہوئے ہیں. ولا يدفع بالسيئة السيئة، اور نہ دور کرے گا برائی کو برائی کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. ولكن يعفو ويغفر، لیکن آپ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اور نہ قبض کرے گا اس کو اللہ، یعنی فوت نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ قائم کر دیں اس ٹیڑھی ملت کو، یعنی سیدھے طریقے پر. اس امت کے ٹیڑھے پن کو یا ان کے ٹیڑھے طریقوں کو کیا کریں؟ درست کر دیں. بأن يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ. عوج کیا ہے؟ شرک. وَيُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ، اور کھول دی جائیں گی اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھیں، یعنی جن پہ غفلت پڑی. وَآذَانٌ صُمٌّ، اور بہرے کان، یعنی لوگوں کو روشنی ملے گی، مراد یہ ہے. وَقُلُوبٌ غُلْف، اور غلاف دار دل.
یعنی جو دل جو ہے غافل ہیں. تابعہ عبد العزیز ابن ابی سلمہ عن ہلال وقال سعید عن ہلال عن عطاء عن ابن سلام. یہ اور روایت سے بھی حدیث آئی ہے. اس میں جو حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان امتیازی تھی وہ یہ کہ آپ بازاروں میں شور ہنگامہ نہیں کریں گے. تو آپ کی امت کی امتیازی صفت بھی یہی ہونی چاہیے. مجھے خود کئی دفعہ اتفاق ہوا، لندن میں انڈر گراؤنڈ ٹرینز چلتی ہیں، تو سب وے میں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بعض اوقات جو پلیٹ فارم ہوتا تھا فلی پیکڈ ہوتا اور سوائے وسپر کے کوئی بات نہیں. ٹرین آئی ہے، رکی ہے، دروازے کھلے ہیں، جو اندر جا سکے تھے گئے ہیں، جو نہیں جا سکے صبر سے کھڑے ہیں، اور ٹرین چلی گئی ہے. اور ایسی کی ایسی خاموشی جو ہمارے کسی کلاس روم میں بھی نہ ہو. اور بڑی حیرت ہوتی تھی مجھے کہ کس نے ان کو کیا سنگھا دیا کہ یہ سارے چپ کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ بات نہیں کرتے، لیکن اگر بات کرتے بھی ہیں تو اتنی کہ دوسرا شخص سن سکے، یہ نہیں کہ تیسرے کو بھی آوازیں دیے جا رہے ہیں اور شور ہنگامہ کہ کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے، کوئی کونی مار رہا ہے. آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، گرتے ہیں تو گرتے رہیں، دوسرے آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے ہیں. تو یہ کسی بھی قوم کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ گھر سے باہر نظر آتا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ زوال کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کسی قوم کے اندر ڈسپلن اور اس کا نہ ہونا. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. اگر کوئی شخص کاروبار نہ کرتا ہو مگر بعض دفعہ کچھ لوگ کچھ چیز اس سے منگواتے ہیں تو 10-12 روپے وہ زیادہ لے لیتا ہے، کیا مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی مثلا کوئی پشاور جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے جاؤ میرے لیے ایک سوٹ لے آنا، اور وہ واپس آ کے اس سوٹ کی قیمت 300 کی بجائے 320 روپے لیتا ہے اور 20 روپے خاموشی سے منافع کما لیتا ہے، تو یہ بات درست نہیں. یا تو آپ تاجر ہوں تو اس کو پتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں. بعض عورتیں بزنس کرتی ہیں تو پتا ہے کہ انہوں نے بزنس کرنا، وہ آپ کو اپنے نفع پہ جو کچھ لا کے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ مثلا ٹیکسی لے کے بازار گئی اور واپس آئی ہیں تو وہ جو ٹیکسی کا کرایہ تو وہ آ کے بتائیں کہ جی ہم آپ کے سوٹ لینے کے لیے ٹیکسی پہ گئے تھے اور 50 روپے یا 60 روپے لگے ہیں، تو وہ آپ ہمیں 300 سے اوپر دے دیں، تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح چپکے سے بیچ میں سے پیسے رکھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال انہوں نے لکھا ہوا ہے اور پڑھ کر میں تو کانپ ہی اٹھی. سوال ہے، ایک مسئلے میں بہت عرصے سے الجھی ہوئی تھی اور جب آپ نے حلال حرام کی بات کی تو موقع میسر ہوا. میرے ایک عزیز رشتہ دار ڈاکٹر ہیں، وہ گورنمنٹ ہسپتالوں کو ایشو کی ہوئی دوائیاں پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں. چونکہ وہ گورنمنٹ کی دوائیوں کی چوری کرتے ہیں لہٰذا ان کی کمائی حرام ہوئی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اس کاروبار سے انہوں نے اتنا کمایا کہ کروڑ پتی ہو گئے. ان صاحب کی 2 بیٹیاں جن کو جہیز میں انہوں نے کئی گھر اور پلاٹ دیے، دامادوں کو لاکھ روپے سالانہ دیتے ہیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کے دامادوں کو یہ پیسہ اور دولت لینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں. جب صاف پتہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوائیاں بیچنا کتنے مریضوں کی جان اور صحت سے کھیلنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ بیچارے وہاں تڑپتے پڑے ہوتے ہیں، ہسپتال میں دوائی نہیں ہوتی. ان کے لواحقین کو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاں سے مرضی لے آؤ. اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک بس کو صرف اس لیے لوٹا گیا کہ ایک لڑکے کا باپ جو تھا اسپتال میں پڑا تھا اور ڈاکٹرز کہتے تھے اتنے لاکھ لے آؤ، اتنا لے آؤ، دوائی کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں پھر ڈاکے ڈال کے اب پیسے لاتا ہوں. اب آپ خود سوچیں ایک خرابی سے کتنی خرابیوں نے جنم لیا. یعنی آپ خود سوچیں، یوں تصور میں لائیں کہ یہ پیسہ کس چیز کا پیسہ ہے کہ ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، کرا رہا ہے. ذرا اپنے درد کو سوچیں کہ پیٹ میں درد ہو یا سر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو اور آپ تڑپ رہے ہو کہ کوئی دوا ملے اور آپ کے حصے کی دوا کوئی بیچ کے اپنے گھر میں عیش و عشرت کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر حرام کیا ہوگا اور اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی. لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے اور جھنجھوڑنا چاہیے ان کے ضمیر کو. وہاں تو کوئی بھی گنجائش نہیں نکلتی کہ انسان صرف نظر کر کے اور آنکھ بند کر کے ان کو چھوڑ دے ایسے خونخوار کام کرنے کے لیے. اور اگر ان کو نہ سمجھایا جا سکے تو ان کی بیٹیوں اور دامادوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسا پیسہ مت لیں اور تعاون نہ کریں بلکہ اس کے کفارے کے لیے کچھ کریں. محتسب اعلیٰ کو شکایت کر دیں لیکن وہ پھر رشتہ دار کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں، محتسب کے پاس جانے سے پہلے آپ خود بات کر لیں، یعنی خود آپ گھر میں بات کریں. آپ ان کو لکھ کر بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو سامنے بیٹھ کے جو بھی آپ کے لیے مناسب طریقہ ہو اس میں کر لینی چاہیے. سوال ہے، میری امی نے کسی کو بزنس کے لیے پیسے دیے، میں نے ان کو بار بار کہا کہ نفع نقصان کی بنیاد پر، لیکن وہ شخص ایک مخصوص رقم دیتا ہے. کبھی کبھی اس مخصوص رقم سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہوتا ہے، کیا یہ سود میں آئے گا؟ نہیں، اگر اوپر کم ہو جاتا ہے تو اس سے سود نہیں بنتا. اگر آپ نے پہلے ہی فکس کر لیا کہ جی 1000 تو لازمی دینا ہوگا چاہے نقصان ہو تمہیں یا فائدہ، تو وہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر فکس نہیں ہے، کبھی 1100 ہے، کبھی 900 ہے، کبھی 1200 ہے، تو وہ سود میں نہیں آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.